اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف اپنے دل کی سننے کے طلبگار ہوتے تو اس وقت کچھ لوگوں کی زندگی میں اتنی ابتری نہ ہوتی۔ پہلا پطرس 3:11 بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو، خوف سے آزاد بھڑکتے جذبات اور اخلاقی تضاد سے آزاد اور جوش کے ساتھ اس کی جستجو میں رہے، صرف خدا کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں اور خود اپنے ساتھ اطمینان بخش تعلقات کی بھی خواہش رکھیں اور اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ اب اس کلام نے میری بہت ہر طرح سے مدد کی، کیونکہ بالآخر میں نے جان لیا کہ صرف یہ کہنے ہی سے اطمینان نہیں ملے گا کہ اے خدا مجھے اطمینان دے، مجھے اطمینان دے، مجھے اطمینان دے۔ میں اطمینان کے لیے دعا تو کر رہی ہوں لیکن مجھے اطمینان محسوس ہو نہیں رہا۔ کیا آپ میرے لیے دعا کریں گی؟ میں دعا کروں گی کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ جان لیں جس اطمینان کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کے دل میں موجود ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کو اسے بیدار کرنا ہوگا۔ آمین۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں بہت سال لگے۔ میرا خیال ہے جو کچھ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس کے لیے ہم اکثر غلط دعا کرتے ہیں۔ شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ ڈیو اور میں بات چیت کر رہے تھے، ہماری آوازیں بلند ہوتی جاتی ہیں۔ کتنے جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی گفتگو شروع ہوتی ہے آواز بلند ہوتی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ہوشیار ہونے کا نشان ہے۔ آپ اس سب سے گزر چکے ہوں گے۔ اس طرح میری جانب کچھ آ رہا ہے لیکن میرے اندر سے کچھ ابھر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اکثر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ لمبی چوڑی بات ہو، خدا کہتا ہے خاموش ہو جاؤ۔ لیکن میں چپ رہنا نہیں چاہتی اور جب تم غلط ہو تو میں آپ کو یہ سوچنے بھی نہیں دوں گی کہ تم درست ہو۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگرچہ یہ میرے لیے جھنجھلاہٹ کا باعث ہوتا ہے، اگر میں اپنے اندر اطمینان کو بیدار ہونے دوں تو میں پرسکون رہ سکتی ہوں۔ اس صورتحال میں جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ بغیر اطمینان کے میں نہیں رہ سکتی تو پہلا کام یہ کیا جو کہ آپ کا بھی ہوگا کہ میں نے اس پر توجہ دینا شروع کی کہ وہ کیا ہے جو میرے اطمینان کو چرا لیتا ہے۔ میں نے وہ تبدیلیاں لانا شروع کی۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ میں سے کوئی بھی سامنے آئے اور اس سے پوچھوں کیا چیز ہے جو آپ کا اطمینان چرا لیتی ہے تو آپ ایک لمبی فہرست سنائیں گے۔ آپ کو فہرست بنانے کی ضرورت ہے ان چیزوں کی جو آپ کا اطمینان چراتی ہیں، ان کی فہرست بنائیں۔ اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ابلیس بھی ان سے واقف ہے۔ یہ میری پسندیدہ باتوں میں سے ایک ہے، وہ آپ کو الجھاتا ہے تاکہ آپ الجھ جائیں، کیونکہ اطمینان نہیں تو قوت بھی نہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ کیونکہ اطمینان نہیں تو قوت بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، یہ پچھلی کانفرنس میں سنا چکی ہوں لیکن یہ نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی ہے اس لیے دوبارہ سناتی ہوں۔ میں نے ایک چھوٹا سا تعلیمی پروگرام کیا جو اسٹوڈیو میں کیے جانے والے پروگرام ہے جو میں ٹی وی پر سامعین کی محدود تعداد کے ساتھ کرتی ہوں۔ کچھ ہفتے پہلے بیج بونے اور کاٹنے کے تعلق سے، لیکن صرف خصوصی طور پر مالی بیج بونے کے تعلق سے نہیں تھا، میں صرف بونے اور کاٹنے کے تعلق سے بات کر رہی تھی، یعنی زندگی کے ہر حصے میں بونے اور کاٹنے کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ بونے اور کاٹنے کے تعلق سے میں بہت پرجوش ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی پر قابو رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر مجھے زیادہ دوست چاہیے تو مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ زیادہ دوستانہ رویہ رکھوں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا کریں
تو مجھے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی ان سے اچھا سلوک کروں. یہ بہت ہی زبردست بات ہے. جو کچھ خدا نے ہمیں دے رکھا ہے ہم ہمیشہ انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں چاہیے وہ کیوں نہیں ملتا, لیکن خدا کہتا ہے پہلے تم کچھ بو اور پھر تم کاٹو گے. تو مجھے یہ بات پسند ہے. رحم کریں آپ پر رحم کیا جائے گا, عدالت کریں گے تو آپ کی عدالت کی جائے گی. ہر چیز میں ایسا ہی ہے. لوگوں کی مدد کریں تو جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی خدا آپ کی مدد کے لیے لوگ مہیا کرے گا. تعلیم دینے کے بعد جنجر اور میں بات کر رہی تھی. میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ اس بات کو آزماؤں. میں کسی چیز کا انتخاب کروں گی اور ارادتاً اس کے لیے بونا شروع کروں گی اور دیکھوں گی کہ یہ سب لوٹ کر میرے پاس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے. وہ کہنے لگی کہ میں بھی ایسا ہی کروں گی اور پھر اس نے بتایا کہ وہ کیا کرے گی. یہ اچھی بات تھی. جو کچھ وہ چاہتی تھی وہ بونا شروع کیا, لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا بونا ہے. میں نے کہا میں دعا کروں گی. میں نے دعا کرنا شروع کی کہ خدا میں کیا چاہتی ہوں. یہاں پر میرا یہ مقصد نہیں کہ در حقیقت میں بہت زیادہ مذہبی بننے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن اس مقام پر میں کسی بھی چیز سے بڑھ کر اپنی زندگی میں کچھ اس طرح سے خدا کی قوت چاہتی ہوں. اور جب میں لوگوں کے سامنے خوشخبری کا پیغام سناؤں تو لوگ آزاد ہوں, شفا پائیں, رہائی پائیں, نجات حاصل کریں, روح القدس سے معمور ہوں. باقی چیزوں کا میں پہلے ہی تجربہ کر چکی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مقدسہ جوائس ہوں, جو کہ میں نہیں ہوں, لیکن میری زندگی کے اس مقام پر اس وقت میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ یہ جان لوں کہ بہت سی چیزیں میرے لیے معنی نہیں رکھتی. اگر مجھے ایسا کچھ کرنا ہے تو میں بہت نتائج پسند ہوں. مجھے نتائج چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ لوگ کہیں کہ اس پیغام نے میری زندگی بدل دی. میں چاہتی ہوں کہ لوگ کہیں میری جسم میں رسولی تھی. جب کلام سنایا جا رہا تھا تو وہ ختم ہو گئی. میرا ایمان ہے کہ خدا کے کلام میں شفا کی قدرت ہے. میرا ایمان ہے کہ ہمیں اس کا تجربہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا کلام نازل کر کے شفا دیتا ہے, گڑھے سے اور موت سے نکالتا ہے. لہٰذا میں خدا کے ساتھ دعا میں تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں, میں زیادہ قوت چاہتی ہوں. اور خدا نے کہا تو پھر زیادہ اطمینان بونا شروع کرو. ایک دم میں نے دیکھا اس دن مجھے ایک ایسی صورتحال درپیش تھی جس کا ہمیں اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک جگہ سے کچن کے 8 گز کے حصے کے لیے کچھ سامان منگوایا تھا. کرسیوں کے لیے فرنیچر منگوایا تھا. سب کہیں 8, لیکن جب سامان آیا تو وہ 6.5 گز کے لیے تھا. میں 7 یا 9 تو سمجھ سکتی ہوں, لیکن کسی وجہ سے کمپیوٹر میں 6.5 لکھ دیا. میں پھر شروع ہو گئی, زور زور سے چلانا شروع کیا, لیکن ان لوگوں سے نہیں کہا. لیکن اس بارے میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی کہ لوگ وہی کچھ کیوں نہیں کرتے جو آپ ان سے کرنے کو کہتے ہیں. کیا آپ میں سے کسی نے کبھی ایسا جملہ کہا ہے؟ میری بیٹی نے جلدی سے جواب دیا اور میں جانتی تھی خدا اس کے وسیلے بول رہا ہے. اور اس نے بڑی سادگی اور پیار سے کہا, اس لیے کہ لوگ ہی غلطی کرتے ہیں. تو پھر میرا خیال یہ بات درست ہے. اگر یہ میرے معمول کے دنوں میں سے ہوتا تو میں کم از کم 5 یا 6 لوگوں کو یہ بات بتا چکی ہوتی. آپ اس بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ میں جھنجھلا نہ جاؤں. آپ یقین نہیں کریں گے. ہم یہی کرتے ہیں, ہم اپنے ساتھ ایسا کرتے ہیں. جی ہاں, 6.5 گز کے لیے غصے میں آ جانے سے یہ 8 میں نہیں بدل سکتا. اور اس وقت میں چاہے جو بھی کر لیتی, میرے پاس صرف 6.5 گز ہی تھا, لیکن مجھے 8 کی ضرورت تھی. میں صرف یہی کر سکتی تھی کہ دوبارہ آرڈر دوں اور انتظار کروں. جو کہ میں بالکل کرنا نہیں چاہتی تھی. پھر انہوں نے کافی ٹیبل بھیج دیا اور جو لوگ اس کو لائے تھے باکس کو فرش پر چھوڑ کر سلام کر کے چلے گئے. کیا تم اسے جوڑ کے نہیں جاؤ گے؟ اور کہا, ہم عام طور پر ایسا نہیں کرتے. اگر آپ نہیں کرتے تو کون کرے گا؟
خدا کا شکر ہے میں گھر پر نہیں تھی، ورنہ بہت برا ہوتا۔ میری بیٹی یہ معاملہ دیکھ رہی تھی تو اس نے کہا آپ اس میز کو جوڑ کر جائیں، ہم نہیں جانتے کہ کیسے جوڑنا ہے۔ قصہ مختصر، تمام حصے موجود نہیں تھے، کچھ ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ کا کچھ تھا، اس لیے واپس لے جانا پڑا اور ہم انتظار کرتے رہے۔ لیکن یہ واقعہ تھا جو میرے ذہن میں آیا جب میں نے سنا تھا کہ اطمینان بو اور قوت حاصل کرو، اور میں نے اپنے پورے دل سے یقین کیا کہ یسوع نے صرف اس وجہ سے طوفان تھما دیا کیونکہ باقی لوگ خوفزدہ تھے، لیکن اس کے اندر اطمینان تھا۔ آپ وہ چیز کیسے دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ جی، آپ وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ پرسکون رہیں یا میں پرسکون رہوں کسی بھی طرح کے حالات میں، تو ابلیس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وہ واقعی کنٹرول کھو دیتا ہے اور فوراً ہمارا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ جب آپ پرسکون رہتے ہیں تو آپ خدا کی آواز سن سکتے ہیں، پاک روح کی رہنمائی ملتی ہے، حکمت حاصل کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، لیکن جس لمحے ہم بھڑک اٹھتے ہیں برا بدتر میں بدل جاتا ہے۔ کون سی باتیں ہیں جو میرا اطمینان چراتی ہیں؟ آپ کچھ کو پہچانتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ کیا آپ کو میری مثال سمجھ آئی جو بیج بونے اور قوت لینے سے متعلق تھی؟ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ ان باتوں کے لیے ہاں کرنا جو میں نہیں چاہتی، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا یہ بات مجھے پاگل کر دیتی ہے؟ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پچھتاتے ہیں۔ ہاں ہم پچھتاتے ہیں کیونکہ اب ہمیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ روزانہ جیسے یہ کہہ رہی ہیں، روزانہ 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 ہی ہوتا ہے۔ لیکن سنیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر روز میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بلکہ میں ہر روز اسے اپنے ساتھ ہونے دیتی ہوں۔ بہت بہترین نکتہ بنایا ہے، میری مدد کا شکریہ۔ دیکھیں، بالکل اسی وجہ سے ہم پھنسے رہتے ہیں۔ ہاں، میرے ساتھ تو ہر وقت ایسا ہوتا ہے۔ پاسٹر مائک نے میرے ساتھ بات کی، میں آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے بتانا چاہوں گی۔ اس نے کہا میں جب دعا کر رہا تھا اس ہفتے کی عبادت کے لیے، سکھانے اور منادی کے لیے، مجھے محسوس ہوا کہ خدا نے مجھ پر کچھ ظاہر کیا اور اس عورت کے بارے میں یاد دلایا جو کہ بدرو کے باعث کبڑی تھی 18 سال سے، اور یسوع نے اس کو رہائی دی۔ میرا یقین ہے کہ اس کانفرنس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ دباؤ کے بوجھ کے باعث کبڑے ہیں اپنی زندگی کے زیادہ تر حصے میں، لیکن خدا کا کلام انہیں آج آزاد کرے گا اور وہ کھڑے ہوں گے بالکل سیدھے اور ان بوجھوں کو جھٹک دیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کوئی ذہن میں یہ ٹھان لے کہ میں اب مزید برداشت نہیں کروں گی، میں مزید اس طرح زندہ نہیں رہوں گی۔ کیا میں کسی کو ایسا کرنے کے لیے ابھار رہی ہوں کہ میں اب ایسی زندگی نہیں گزاروں گی، میں مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتی؟ یاد رکھیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ آپ کے حالات ہیں جن کو آپ بدلیں گے۔ آپ نے خدا کو اجازت دینی ہے کہ وہ آپ کو تبدیل کرے۔ لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں میرا آغاز بھی ایسا ہی تھا، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مطالعہ کریں اور کرتے جائیں، یعنی آپ کو ہر اس آیت کو کھوجنا ہے جس کا تعلق اطمینان سے ہے، چاہے اسے ہاتھ سے لکھیں، چاہے کمپیوٹر میں لکھیں، چاہے دیوار پر لکھیں، آپ کو ان پر غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، جب تک کہ کوئی چیز آپ کو پریشان کرنا شروع نہ کر دے۔ تو پہلی چیز جو آپ نے سوچنی ہے، اطمینان رکھو، پرسکون رہو۔ لیکن شروعات میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو ایسا کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ عمل آپ کو کتنی مشکلات سے بچائے گا۔ میں تو ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، میں مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، ویسے بھی بہت بوڑھی ہو گئی ہوں یہ سب کرنے کے لیے۔ خدا پر بھروسہ نہ رکھنا یہ بہت زیادہ دباؤ کا باعث ہے، بہت جلدی کرنا۔ ایک ہی وقت میں بہت سی مشکلات، ان چیزوں کو پیچیدہ کرنا جو کہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ او خدایا، جانتی ہوں میری کہانیاں تو سنی ہیں، ایک باربیکیو کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ ایسے ہے، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتی کہ سادہ کھانا کیسے بناؤں، اور مجھے تو کچھ زیادہ ہی کرنا ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ۔
بیٹی کے گھر جاتی ہوں باربیکیو کے لیے اور اس کے پاس بس 3 ہی چیزیں ہیں، گوشت، سلاد اور پھلیاں، اور میں سوچتی ہوں کیا اس کو صرف یہی کچھ چاہیے؟ اور پھر اکثر اس کے پاس تو یہ سب بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا اور میں سوچتی ہوں کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ سب کافی ہے؟ تو وہ کہتی ہے اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اور پھر میں اس کے باربیکیو کی وجہ سے خفا ہوتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ مجھے کچھ چیزیں لانی چاہیے۔ کیا اس ہال میں میرے علاوہ کوئی ہے جو اس طرح کی جھوٹی ذمہ داری کا احساس رکھتا ہو؟ واہ، یسو نے صحیح لوگوں کو بھیجا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، میں آپ کا مسئلہ تو حل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو مشورہ دینے کو تیار ہوں۔ ان چیزوں کو پیچیدہ بنانا جو کہ آسانی سے ہو سکتی تھی، بہت زیادہ شور بہت دیر تک میرے لیے مسئلہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ خاموشی ہو جائے۔ اوہ مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جن کے آس پاس ہر وقت شور ہوتا رہتا ہے، اور موسیقی کا شور اتنا زیادہ۔ اور بہت زیادہ باتیں کرنا مجھے پریشان کرتا ہے۔ اگر میں زیادہ باتیں کروں تو خود کو پریشان کر لیتی ہوں۔ کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت تک بولتے رہتے ہیں جب تک کہ خود کو بھی سمجھ آنا بند ہو جائے؟ یا آپ کیوں بول رہے ہیں اور سوچتے میں خاموش کیوں نہیں ہو جاتا، لیکن آپ کی زبان مسلسل چل رہی ہے اور الفاظ نکلتے چلے جا رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ بات جو مجھے بری لگتی ہے جب ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو بات ہی نہیں کرتا اور پھر مجھے ہی ساری باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا یہ ذہنی کوفت کا باعث ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایسا ضروری نہیں ہے، میں خاموشی سے بھی لطف اٹھا سکتی ہوں۔ ابھی کچھ اور بھی ہیں جن پر میں کام کر رہی ہوں۔ پوری نیند میسر نہ ہونا۔ اگلی بات آپ کو پسند نہیں آئے گی لیکن سنیں، مضر صحت کھانا کھانا۔ اور ہم اس وقت ہرشی پینسلوینیا میں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ماں کی طرح ایک بہترین مشورہ دینے لگی ہوں جو میں کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آج میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں گئی اور وہاں عمدہ سفید چاکلیٹ کا پیکٹ تھا۔ فوراً ہی اس کو دیکھا اور سوچا میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ سنیں، کچھ بتانے لگی ہوں، تیار ہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ وہ سب کچھ کھائیں جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کو اس بات کے لیے زیادہ خوش ہونا چاہیے جو آپ ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ وہ سب کھائیں جو آپ کو پیش کیا جائے۔ جوتوں کی ایک دکان جہاں میں جاتی ہوں وہ کھانے کے لیے بسکٹ بھی دیتے ہیں۔ میں جوتا لینے جاتی ہوں اور وہ کھانے کو بسکٹ دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں وہاں تھی، مجھے وہ بسکٹ نہیں کھانے تھے، میں نے نہ کر دی۔ وہ لڑکی میرے پیچھے بسکٹ کا تھیلا لے کر چلتی آئی اور میں اسے جانتی ہوں اور وہ مجھے، کیونکہ میں ان کی خریدار ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، سنو، میں تمہارا ذکر اپنے پیغام میں کرتی ہوں۔ میں جوتا لینے آئی ہوں، بسکٹ نہیں۔ مجھے بسکٹ کھلانے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن آپ بیٹھ کر لوگوں کو بسکٹ کھاتا دیکھ سکتے ہیں، بس کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھے کھاتے جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ گھر لے جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں گھر لے جاتی ہوں۔ دیکھیں، اپنی کچھ حدود مقرر کریں، اپنی زندگی کے گرد باڑ لگائیں، کچھ فیصلے کریں، فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور چیزوں کو اجازت نہ دیں کہ آپ پر حکمران ہوں۔ ان چیزوں میں شامل نہ ہونا جن سے مجھے بچنے کی ضرورت ہے، یہ میری بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے کلام میں پڑھا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ بے وقوف آدمی جانتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ سنیں، آپ کسی سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا دباؤ ختم کرے۔
میں داد دیتی ہوں کہ جس طرح آپ لوگ سرگرم ہیں اس تعلق سے کہ میں اس کے بارے میں کلام سنا رہی ہوں میرے لیے حوصلہ کن ہے. جیسا کہ ہر کوئی جوش میں ہے. جب میں نے کہا کہ دباؤ کے پریشر سے جان کیسے چھڑائیں, رسی کیسے کھولیں, آزاد کیسے ہوں, لیکن جو نقطہ آپ نے نظر انداز کیا کہ خود کو کیسے آزاد کریں. میرا خیال نہیں کہ اس میں کچھ ایسا ہے جو مخصوص سننے یا مخصوص پڑھنے کے لیے ہے. سنیں, جب میں کہتی ہوں کہ دباؤ کے تعلق سے کلام سناؤں گی اور اس سے فوراً رہائی کیسے پائیں, تو سب سوچنے لگتے ہیں کہ اوہ مجھے معجزہ لینا ہے, مجھے مزید دباؤ نہیں چاہیے, اور پھر آپ جوش میں آ جاتے ہیں. جانتے ہیں کہ اب جوش بھی کم ہوتا جا رہا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ اس وقت جانتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے اور وہ جانتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ بدل سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں دباؤ کم ہو جائے؟ تو پھر ٹھیک ہے, ایسا ہی کریں. یعنی پھر مزید کہنے کو کچھ نہیں ہے. یہ ایک بات ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ کیا کریں, لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ آپ مسئلے سے واقف ہیں اور اس کام کو بار بار کرتے جاتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بے وقوف ہی سوچ سکتا ہے کہ وہ ایک کام کو بار بار کرنے سے جلد یا بدیر فرق نتیجہ حاصل کر لے گا. آپ کو فرق نتیجہ نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کچھ نہ بدلیں. جی ہاں, اپنی زندگی میں دباؤ کے نیچے زندگی نہیں گزار سکتی. میں ایسا نہیں کر سکتی. کچھ سال پہلے میں نے ایک بات کہی تھی, شاید 9 سال پہلے. میں نے کہا تھا میں مزید ایسے زندگی نہیں گزار سکتی. اگر کوئی چیز میری خدمت میں تبدیلی کا باعث نہیں تو میں اسے نکال دوں گی اور منسٹری محدود کر دوں گی. بجائے اس کے کہ میں اسے بڑھاتی جاؤں, میں اسے محدود کر دوں گی. خدا نے میرے لیے جواب تیار کر رکھا تھا, لیکن مجھے اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت تھی تاکہ کچھ بدل سکوں, اور وہ یہ تھا ہم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اجازت دے دی کہ اور کون چاہے گا کہ آپ کے بچے آپ کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے. ہم نے اپنے دونوں بیٹوں کو ذمہ داری دی کہ وہ ہماری خدمت کے روز بروز بڑھتے ہوئے معاملات کو سنبھالیں. میں بتانا چاہوں گی انہوں نے یہ کام ہم سے بہتر طور پر کیا, اس سے بہتر جب میں یہ کر رہی تھی, لیکن وہ ایسے نہیں کرتے جیسے میں کرتی تھی. کیا یہ سب اتنا مشکل کام تھا؟ غور سے سنیں, جب آپ اس مقام پر آ جائیں اور کہیں میں مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتا, میں مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتی, تو خدا آپ کو کچھ چیزیں دکھانا شروع کرے گا. لیکن یہ آپ ہیں جن کو کہنا ہے میں ایسا کروں گا. آپ کو بوجھ اور دباؤ کے نیچے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ اسے چیلنج کے طور پر وہ سب کریں جس سے آپ کو اطمینان ملے. اور ان میں ایک طریقہ اس بات کو قبول کرنا ہے کہ یسوع نے پہلے ہی سے آپ کو اطمینان دے رکھا ہے. اطمینان آپ کے اندر موجود ہے, صرف آپ کو اسے متحرک کرنا ہے اور لینا ہے. یوحنا 14:27 میں لکھا ہے, میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں, اپنا کامل اطمینان تمہیں دیتا ہوں.